یہ عبادت بھی کریں، اہتمام سے کریں، بڑے شوق سے بڑے احترام سے کریں، ثابت ہے۔ مسجد میں بیٹھ کے کریں، افضل ہے کہ گھر میں بیٹھ کے کریں۔ کیوں؟ حضور پاک علیہ السلام سے مسجد میں نوافل پڑھنا بہت کم ثابت ہے، مسجد میں سنت پڑھنا بہت کم ثابت ہے حضور سے، مسجد میں وتر پڑھنا بہت کم ثابت ہے اللہ کے رسول سے۔ حضور صرف مسجد میں فرض پڑھتے تھے، صرف فرض۔ ہاں اعتکاف میں ہوتے حضور پورے نمازیں اور نوافل اور وہاں پڑھتے۔ یہ جو ترتیب ہے نا نوافل کی اور سنتوں کی اور وتر کی، یعنی انفرادی عبادت کی، اجتماعی نہیں، انفرادی عبادت کی، یہ گھر ہے۔ حدیث پاک میں گھروں کو قبرستان نہ بنو، آپ بھی وہاں نماز، گھر میں نماز پڑھنے کے بہت فائدے ہیں۔ میں آپ کو فوائد گنواؤں، آپ کا شاید ذہن بھی نہ جائے ان فائدوں پہ۔ یاد رکھو، گھر میں نماز پڑھنے کا پہلا فائدہ یہ ہے، ہر گھر میں جنات ضرور ہوتے ہیں۔ جو جنات وہاں رہتے ہیں دو قسم کے ہوتے ہیں، یا شرارتی ہوتے ہیں یا شریف ہوتے ہیں۔ شریف نے نہ آپ کو چھیڑنا ہے نہ آپ کے بچوں کو چھیڑنا ہے، انہیں ویسے ہی رہنا ہے۔ اور جو شرارتی ہے آپ کو نمازی دیکھ کے وہ بھی حیا کرے گا، آپ کی اولاد کو بھی حیا کرے گا۔ سر لوگ آدھن گھر جین پوندے ہیں، اللہ بھمیں ایک رکعت ہی کار گرانی پڑی۔ گھر میں آپ نماز پڑھیں گے نا، میں ایک مثال دے رہا ہوں، ایک بندہ یہاں نماز پڑھ رہا ہے، آپ اور میں اونچا اونچا بولیں گے، بولیے، اس کا احترام نہیں کریں گے۔ کوئی بندہ گناہ گار ہی کیوں نہ ہو، وہ نمازی کا احترام ضرور کرے گا۔ تو وہ جن گناہ گار ہی کیوں نہ ہو، آپ کے گھر میں آپ کا احترام شروع ہو جائے گا۔ اچھا، گھر میں نماز پڑھنے کا دوسرا فائدہ، بچے دیکھیں گے، بچیاں دیکھیں گی، گھر والے دیکھیں گے، انہیں بھی نماز کی ترغیب ہوگی، نماز کا شوق ہوگا۔ دیکھو ہمارا بھائی پڑھ رہا ہے تو مجھے بھی پڑھنا چاہیے۔ ماں بھی کہتی کہ بیٹا تو بھی پڑھ لے، تیرا بڑا بھائی نماز پڑھ رہا ہے یا تیرا چھوٹا بھائی پڑھ رہا ہے۔ ایک فائدہ مزید بھی ہے، اس سے گھر میں مزید برکتیں جو ہے نا کیا کہتے ہیں پھیلیں گی۔ تو ایک گھر میں نماز کے کئی فائدے۔ اور اگلا فائدہ، یہاں بیٹھ کے کوئی کہ اللہ، جہاں تک آواز گئی ہے یہ سارے اللہ کہنے کی نیکی کے گواہ بن گئے۔ قیامت میں جب میری نیکیاں بلائی جائیں گے نا، اس پر گواہ طلب کیے جائیں گے، تو جو جو چیز سن رہی ہے چاہے اس کی زبان ہے یا نہیں ہے، ان سب نے میرے حق میں گواہی دینی، اس نے اللہ کہا تھا۔ وہ کسی کے دکھلاوے کے لیے ہو یا اللہ کی رضامند، وہ فیصلہ اللہ کریں گے، لیکن نیکی کی گواہی ضرور آئے گی۔ تو جس جگہ ٹھہر کے آپ نماز پڑھیں گے، اس جگہ نے کل قیامت میں آپ کے حق میں گواہی دینی۔ میں نے ایک بزرگ کا قول پڑھا، دل پانی پانی ہو جاتا ہے، کیا جملہ بولا انہوں نے کہا گھر میں نماز پڑھنے کا ایک فائدہ اور ہے۔ کہا وہ کیا؟ کہ مسجد میں بیٹھ کے بندہ کسی کی غیبت بہت کم کرتا ہے کہ یار اللہ کا گھر ہے، حیا کر لوں۔ گھر میں بیٹھ کے بندہ فون پہ بھی شروع ہوتے ہیں، ویسے اے فلانا بھائی مان ہے، فلانا ہی بول رہے ہوتے ہیں، گلے کر رہے ہوتے ہیں، گناہ ہو رہا ہوتا ہے، گالی دی جا رہی ہوتی ہے۔ کہتے وہاں بیٹھ کے 2 نفل پڑھ لیا کرو، سنت پڑھ لیا کرو۔ کیوں؟ قیامت میں وہاں سے گناہوں کی گواہی آئے گی نا، تو وہ جگہ آپ کی نیکی کی گواہی بھی دے گی۔ اور اگر نیکی کرنے میں آپ کا معاملہ بڑھ گیا تو اس گناہ کی وجہ سے اللہ رب العزت آپ کو نیکی زیادہ عطا فرما کے گناہ معاف کر دیں گے۔ تو اچھی بات ہے کہ بندہ عبادت یہ گھر میں کرے۔ ہاں فرائض کے لیے مسجد آئے، فرائض گھر میں نہیں ہونی چاہیے، فرائض گھر میں نہیں، فرائض مسجد میں۔ حضور کے دور میں نابینا صحابی بھی گھر میں نماز نہیں پڑھتے تھے، مسجد آتے تھے۔ عذر اور ہے، شدید عذر ہو، پانی ہو، بارش ہو، خوف ہو، وہ کچھ معاملے اور ہیں، ورنہ نہیں تو مسجد آنا چاہیے۔ تو اصل یہ ہے کہ بندہ عبادت گھر میں کرے۔ آپ نہیں کر سکتے، کوئی شور ہے، کوئی ترتیب ہے، تو آپ پھر مسجد آ جائیں، پھر چلو مجبوری آپ مسجد میں پڑھ لیں۔ تو یہ عبادت اس رات کریں۔ کوئی زندگی میں کبھی قبرستان اس رات نہیں گیا تو ایک رات چلا جائے، ایک بار چلا جائے، کیونکہ حدیث پاک کے مطابق زندگی میں ایک بار تو ثابت ہے نا، تو جتنا ثابت ہے اس پہ عمل کر لیں۔ اور روزہ تو اللہ کے رسول نے پھر کبھی نہیں چھوڑا، 15 شعبان والا، تو روزہ رکھنا چاہیے۔ شیخ الحدیث مولانا زاہد الراشدی دامت برکاتہم فرماتے ہیں، اب وہ یہ ان کے بیٹے بھی شیخ الحدیث ہیں مولانا زاہد، ان کے والد امام اہل سنت شیخ سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور کے بہت بڑے شیخ الحدیث گزرے ہیں گجرانوالہ کے۔ مولانا راشدی کی عمر اس وقت 70 سال سے اوپر ہے۔ فرماتے ہیں میں اپنے والد کے کمرے میں داخل ہوا، 15 شعبان کا دن تھا، شدید بیمار تھے، تکلیف میں تھے، ڈاکٹروں نے بڑا جو ہے نا احتیاطیں بتائی ہوئی تھی، ابو رو رہے تھے۔ تو کہتے میں نے والد صاحب خدمت میں عرض کیا کہ ابو ہم میں سے بھائی بیٹوں میں سے تو بیٹیوں میں سے تو کسی نے آپ کو دکھ دیا ہے، کیا وجہ ہے؟ تو شیخ الحدیث مولانا سرفراز رحمۃ اللہ علیہ فرمان لگے کہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے، میرا مسئلہ ہے۔ ابو پھر بھی بتا دے کہ بیٹا 70 سال سے مسلسل میں نے شعبان کی 15ویں کا روزہ نہیں چھوڑا، یہ تم ہی نے مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئے اور اس نے زور زبردستی سے مجھ سے وعدہ لیا کہ آپ یہ روزہ چھوڑ دیں، آپ کی عمر اتنی ہو گئی ہے، آپ کی تکلیف ہے، آج میرا روزہ چھوٹ رہا ہے۔ مسلسل کیا، نفل ہے، مسلسل کیا، ضروری نہیں سمجھا تو بس کر لیں۔
تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا